کے حوالے سے یہ عقیدہ کیا ہے، اس کی دین اسلام میں اہمیت اور ضرورت کیوں ہے، اور اس عقیدے پہ ہم سب کی اتنی حساسیت کیوں ہے، اس حوالے سے میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ معزز سامعین، آپ ملک بھر میں یہ دیکھ رہے کہ ہمارے عقائد کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان میں صرف ایک عقیدہ ختم نبوت ہی نہیں ہوتا، اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، معیار صحابیت اور صحابہ اہل بیت کے مقام و مرتبہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ تقدیر بھی ہے، عقیدہ توسل بھی، حیات النبی بھی۔ ان سب عقائد کے ہوتے ہوئے ملک بھر کے طول و عرض میں، بلکہ ہمارے پڑوسی ملک اگر ہندوستان میں بھی دیکھا جائے، ہر طرف ایک ہی عقیدے کے آپ کو اشتہار نظر آتے ہیں، ایک ہی عقیدے کی اشاعت ہوتی ہے، ایک ہی عقیدے کے جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک فطری سا سوال اٹھنا بھی چاہیے، اگر نہیں اٹھتا تو اٹھا لیجیے۔ سوال پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ کیا دوسرے عقائد باغی، دوسرے عقائد کے مخالفین، یا دوسرے عقیدے میں ہم سے اختلاف رائے رکھنے والے لوگ کیا ملک میں اپنی محنت نہیں کر رہے؟ وہ اس ملک کے اندر اپنا کام نہیں کر رہے؟ ان لوگوں نے کیا کم فتنہ برپا کیا ہے کہ ہم سب سے اعراض کر کے یا سب کے بارے میں واجبی سا کام کر کے اپنی ساری صلاحیتیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ، اس کی اشاعت پہ لگاتے ہیں؟ تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ ہمارے اتنے عقائد کے ہوتے ہوئے صرف عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارا اتنا زیادہ زور کیوں ہے؟ ہمارے علماء محنت کرتے ہیں تو اس پہ، اور ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے اخراجات اگر آتے ہیں تو اسی عقیدے کی اشاعت پہ، اسی کی تبلیغ پہ۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی بھی وقت فکر، کوئی بھی مسلک پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے۔ آج میں کوشش کرتا ہوں وہ حکمت آپ کو سمجھا سکوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ساری مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو، اس کے بعد زمین کے اندر چلنے والے حشرات الارض کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، نباتات کو، ہر چیز کے پیدا کرنے والے رب نے ہر چیز کی حیات، ہر چیز کی زندگی کا ایک کوڈ بتا دیا ہے کہ ان کی زندگی کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ مِّن كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی میں رکھی ہے، ہر چیز کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے، اور کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ اگر نباتات ہیں تو وہ بھی پانی سے زندہ ہے، اگر حشرات الارض ہیں تو وہ بھی پانی سے زندہ ہے، اور اگر انسان ہیں تو یہ بھی پانی سے زندہ ہے، اگر حتیٰ کہ ہماری عمارتیں بنتی ہیں تو یہ عمارتیں بھی پانی کے ساتھ تعمیر ہوتی ہیں۔ کوئی دنیا کے جمادات ہیں یا نباتات، ہر چیز کی زندگی کو اللہ نے پانی میں رکھا، یعنی کہ پانی اصل حیات ہے، اسی کے ساتھ ہر چیز کی حیات وابستہ ہے۔ اگر پانی ختم ہو، اگر پانی نہ ہوتا تو تمام دنیا کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر جاتی اور سب کی سب ختم ہو جاتی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا میں نے ہر چیز کی جو زندگی رکھی ہے، ہر چیز کی جو حیات رکھی ہے، وہ پانی کے ساتھ رکھی ہے۔